وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انہو هو السمیع البصیر. معزز حاضرین، یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے میں خرق عادت معجزے کے طور پر ایک ایسا واقعہ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے جسے معجزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن یہ معجزہ جسے اصطلاح میں معراج کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے خرق عادت طور پہ پیش آیا. اور معجزات کہتے ہی ہیں اسے جو خرق عادت کے طور پر عادتاً وہ چیز پیش نہیں آتی ہے اور انسانوں کے بس کی وہ بات نہیں ہوتی ہیں، جہاں انسان کی ساری تر صلاحیتیں بے بس ہو جاتی ہیں اور واقعے کا ظہور ہوتا ہے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کے ملکوت کا مشاہدہ کرایا، اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو بھی ان کے منصب اور مقام کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے کرایا ہے. اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشاہدہ غیر معمولی تھا. آپ کو حرم شریف سے مسجد اقصی لے جایا گیا، رات کی تاریکی میں لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے آپ کا سفر سدرۃ المنتہا کا ہوا، اور سدرۃ المنتہا سے بارگاہ رب العزت میں آپ کی حضوری ہوئی، حاضری ہوئی، اور رب کریم سے آپ نے وہاں پر گفتگو کی، اور اللہ رب العزت نے وہاں نماز کا وہ سرمایہ جس کا ادا کرنا ساری امت کے ہر فرد پہ فرض ہے، اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کی سوغات عطا فرمائی، جس کو بعد میں 5 نمازوں میں تبدیل کیا گیا، لیکن ثواب کے دائرے میں 50 نمازوں کا ثواب مقرر کر دیا گیا. جو آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ساری نمازیں اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. یہ بھی ایک خصوصیت ہے نماز کی جس کو اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے. دوسری طرف جس سال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا گیا، وہ سال بھی آپ کے لیے بڑا اہم تھا. اس سال کے بارے میں آتا ہے کہ اسے عام الحزن کہا گیا ہے، غم کا سال. غم کا سال اس لیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اسی سال ہوئی تھی، ہجرت سے 1 سال پہلے. اسی طرح آپ کے چچا جو آپ کے غمخوار و مددگار تھے، ان کی بھی وفات ہوئی تھی. اور تیسرا جو سب سے اہم، اندوہناک، المناک، غمناک واقعہ پیش آیا تھا، وہ طائف کی سرزمین پہ پیش آیا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے اور یہ سوچ کر نکلے تھے کہ طائف والے پذیرائی کریں گے، ہماری بات سنیں گے. مکے والے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو توقع ہے کہ وہ سنیں گے. آپ جب وہاں تشریف لے گئے کہ وہاں کے 3 بڑے سرداروں نے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور ان نوجوانوں نے آپ پر خشت باری کی، آپ کو پر پتھر چلائے، جس کی وجہ سے آپ لہو لہان ہو گئے، خون بہا، اور آپ کو انتہائی استہزاء اور ذلت کے ساتھ باہر نکالنے کی کوشش کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر نکلے اور ایک کھجور کے باغ کے اوٹ میں بیٹھ کر کے وہاں اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے.
دعا بھی اس بات کی نہیں تھی کہ اللہ انہیں تو تباہ کر دے، انہیں تو ختم کر دے، ان پر کوئی افتاد آ جائے یا ان پر کوئی سونامی آ جائے اور یہ ختم ہو جائیں، بلکہ دعا یہ تھی جس کا آخری جز یہ ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت پر کیسا توکل، کیسا بھروسہ اور اس کی رضا کے لیے کس درجے آپ کوشاں ہوتے تھے۔ اخیر میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے، اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو ان کی طرف سے جو کچھ پیش آ رہا ہے اس کا مجھے کوئی غم نہیں ہے، لیکن اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو یہ غم کی بات ہے، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہی مسلمان کا ایک شیوا ہے کہ حالات جیسے بھی خطرناک ہوں، مایوس کن ہوں، غمناک و المناک ہوں، اندوہناک ہوں، لیکن اللہ کی رضا کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے، بندوں کی رضا کی طرف، حکومت کی رضا کی طرف اور سربراہان مملکت کی رضا کی طرف اس کی نظر نہیں ہوتی۔ اللہ راضی ہے تو یہ سب بلبلے آپ کی طرف سے ہیں، آج ہیں کل ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ راضی ہوگا تو اللہ کا فیصلہ اس بندے کے حق میں وہ ہوگا جو دائمی ہوگا، ابدی ہوگا، سرمدی ہوگا، لازوال ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال اللہ رب العزت نے معراج سے نوازا، گویا اس طرف اشارہ تھا کہ زمین والے اگر آپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو آسمان والے آپ کے قدرداں ہیں۔ لہذا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین تشریف لے آئے اور حضرت ام ہانی کے گھر میں آپ قیام پذیر تھے، لینے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھایا گیا اور حرم لایا گیا۔ حتیم میں آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور زمزم سے دھویا گیا اور حکمت کے ذریعے اس سینے کو بھر دیا گیا، اور پھر وہاں سے آپ کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، جو دور کی مسجد یعنی یروشلم جہاں 40 دن لگتے تھے پہنچنے میں اس زمانے میں، وہاں لے جایا گیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے حضرت جبریل امین پہلے آسمان پہ لے گئے، دوسرے آسمان پہ لے گئے، تمام انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوتی رہی۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے آپ نے شرف ملاقات حاصل کی، اور پھر بارگاہ رب العزت میں سدرۃ المنتہا سے آپ آگے بڑھے جہاں جبریل امین بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اللہ رب العزت کے حضور میں آپ حاضر ہوئے، وہاں گفتگو ہوئی، باتیں ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے واپسی پر یہ سرمایہ نماز کا ملا اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ملی۔ یہ دو چیزیں وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے وہاں سے عطا فرمائی۔ گویا اس طرف اشارہ تھا کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لہذا اگر اس میں کسی کو کوئی اعتراض ہے، کوئی اشکال ہے، بہتوں نے اشکال کیا ہے، اور خاص طور سے پہلے زمانے میں معتزلہ جو تھے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عقلی طور پہ وہ کہتے تھے کیسے پہنچا جا سکتا ہے، فلسفی جو تھے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کہتے تھے کہ اس میں کیسے پہنچا جا سکتا ہے آسمان تک۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے اس اشکال کو رفع کیا ہے، اعتراض کو ختم کیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ سبحان کے معنی آتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کے نقائص سے پاک۔ لہذا جب وہ پاک ہے تو امکان کی بات وہاں نہیں ہے، امکان تو اس بااختیار مخلوق کے اندر پایا جاتا ہے جس کو کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز ممکن نہیں، بلکہ ہر چیز پر وہ قادر ہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جس کے لیے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کر سکتا ہے۔ لہذا ایک لفظ نے آ کر کے ان تمام اشکالات کو اور اعتراضات کو ختم کر دیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اسری کے معنی رات میں لے جانے کے ہیں، اور بعبدہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معراج جسمانی تھی، اس لیے کہ عبد کا اطلاق روح اور جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ خواب میں ہوا ہے تو ظاہر خواب میں اگر ہوتا تو یہ اس میں اشکال کی بات کیا ہے؟ عام آدمی بھی خواب دیکھتا ہے اور اس طرح دیکھتا ہے، گویا وہ الگ سے ایسا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ فضا میں پرواز کر رہا ہے، وہ دریا میں جو ہے چل رہا ہے اور پانی کی سطح آب پہ جو ہے چل رہا ہے، یہ خواب میں ہو سکتا ہے،
لیکن یوں نہیں ہو سکتا، اس کا امکان نہیں ہے جب تک کوئی واسطہ، کوئی ذریعہ، کوئی سہارا اس کو نہ ملے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اگر یہ چیز نہیں، خواب نہیں بلکہ بعبدہ، یہ لفظ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جانا جسمانی طور پہ تھا، اور اسی لیے اس کے اندر خرق عادت یہ چیز پیدا ہوئی اور اشکال پیدا ہوا قریش کو، اور قریش نے اس کی بنیاد پر جب آ کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا تو انہوں نے اس پر استہزاء کیا۔ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، وہ مرتد ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ راتوں رات مسجد اقصیٰ پہنچ جائیں جہاں ہم 40 روز کی مسافت طے کرتے ہیں تب جا کر کے پہنچتے ہیں، اور یہ گئے اور واپس بھی آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزیں بھی بیان فرمائیں کہ فلاں قافلے کو میں نے دیکھا، اس میں فلاں قسم کے اونٹ پہ فلاں سوار تھا۔ یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اسے توفیق تھی، اس نے تصدیق کی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہی خواہ، خیر خواہ اور صادق غلام صادق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات کہی گئی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم آسمان سے آپ پر وحی آتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو آپ کا آسمان پہ جانا بدرجہ اولیٰ ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے تصدیق کی، اسی لیے آپ کا لقب ہی صدیق پڑ گیا۔ تو حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خرق عادت طور پہ یہ چیز پیش آئی ہے، اور یہ صحیح ہے، حق ہے۔ 25 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایتیں اس دیر میں ہیں۔ سب سے زیادہ روایت حضرت انس کی ہے، مالک ابن صعصع کی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی ہے، حضرت ابو ذر غفاری کی ہے۔ ان حضرات کی روایتوں سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ معراج کا واقعہ ویسے ہی منوان پیش آیا ہے جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے، بتایا ہے۔ اس ذیل میں ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے، اشکال کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی سزا اور جزا کی بات ہوئی نہیں، حشر کے میدان میں حاضری نہیں ہوئی، اور اس کے پہلے بیان آپ نے کیا ہے کہ زانیوں کو دیکھا، قاتلوں کو دیکھا، سود خوروں کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کو دیکھا، یہ کیسے چیز پیش آئی؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمثیلی طور پر یہ چیزیں آپ کو دکھائیں کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہو کر کے رہے گا۔ جو چیز آخر میں پیش آنے والی ہے اللہ رب العزت نے تقدیم کے طور پر مقدم کر کے دکھا دیا تاکہ آئندہ قوم جو ہے اس کو ذہن میں رکھے اور اپنی زندگی کو سنوارنے اور بنانے کی فکر کرے۔ یہ جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حق ہے، صداقت پر مبنی ہے، اور اسی بنیاد پر اپنی زندگی کو ہمیں گزارنی چاہیے۔ سیرت رسول کی دعوت یہی ہے اور ہمارا شیوا یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔